پی ٹی آئی قیادت نے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ اسد قیصر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بچوں کے مستقبل کی جنگ میں ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نکلنا ہوگا۔ امید ہے پوری قوم نکلے گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان اور کشمیر بھر سے عوام اپنے قائد کی رہائی کے لیے نکلیں گے۔ پورے پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی لیڈرشپ نے کال دی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ پوری پاکستانی قوم عمران خان کی رہائی کے لیے باہر روڈ پہ نکلے گی۔ عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے وطن پاکستان کی ساورنٹی کی جنگ لڑا ہے۔ عمران خان اس وقت وہ واحد لیڈر ہے جو اس ملک کی صحیح معنوں میں ساورنٹی کی بات کرتا ہے، خود مختاری کی بات کرتا ہے اور پاکستانی قوم کی عزت کی بات کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم شہباز شریف کو بجٹ میں تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کیا۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت اور پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بھی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران وزیراعظم سے بلاول بھٹو نے شکوہ کیا کہ حکومت کسی فیصلہ سازی میں ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ کے مختلف منصوبوں میں وفاقی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے کہا پیپلز پارٹی نے ایک معاہدے کے تحت حکومت کی حمایت کی مگر حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بھی شکوہ کیا اور کہا کہ صوبائی حکومت پنجاب میں پیپلز پارٹی کو محدود کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو حکومت کی معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ کہا اس بجٹ کی کہانی ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئی تھی۔ یہ بجٹ عوام کے ساتھ فراڈ ہے۔ بجٹ عوام اور مستقبل کے خلاف معاشی دہشت گردی ہے۔ یہ بجٹ اکنامک ہٹ مین کے ذریعے بنایا گیا اور جو ملک کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں۔ بجٹ جناب اسپیکر ڈڈو بجٹ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئی، انہوں نے خود اپنے لیے کھڈا کھودا، اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں اور اپنے اوپر مٹی ڈال دی ہے۔ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے جناب اسپیکر۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ فوج ان کی ہے تو یہ 9 مئی کی معافی مانگے۔ 1.25 سال انہوں نے شور مچایا، کچھ نہیں بنا تو اب ترلوں پر آ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے کہا کہ یہ کہتے ہیں شہداء، فوج اور ملک بھی ہمارا ہے، فوج ان کی ہے تو یہ 9 مئی کی معافی مانگیں۔ یہ اب اپنا ٹریک بدل رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ یہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بتایا گیا کہ 80% بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ ان لوگوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر افسوس یا لوڈ شیڈنگ ہی کی جا سکتی ہے۔ 9 مئی کو اب یہ کہتے ہیں کہ شہداء بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ ٹریک چینج کر رہے ہیں، اچھا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر 9 مئی کی یہ مذمت کرتے ہیں۔ 80% جو ہے لوڈ جو ہے چوری ہو رہی ہے بجلی کی، این بڑے بڑے شہروں کے درمیان کے پی کے چیف منسٹر صاحب کو بتایا گیا۔ اب اگر وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے یا پھر لوڈ شیڈنگ کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چین کا اعلیٰ سطح وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہا ہے۔ چین کے وزیر پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سی پیک کو آگے بڑھانے سے متعلق بات چیت ہوگی۔ پاک چین دوستی سیاست سے بالا تر ہے۔ تنقید کرنے والے پاک چین دوستی کے خلاف بولنا بند کریں۔ آپس میں افہام و تفہیم اور تعاون سے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا بھی ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک اہم کردار ہے اور وہ سی پی سی کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حکومت اور پارٹی ایک ہے، وہ سی پی سی کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی درست ہے
کہ پاک چین دوستی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں اور باقی اس پہ تنقید جو ہے وہ کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ تنقید ہو سکتی ہے نہ تنقید کی جانی چاہیے. وزیراعظم شہباز شریف نے مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کے اموات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے میتیں پاکستان لانے کی ہدایت کر دی ہے. میاں شہباز شریف نے مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر بذائع مذہبی امور چودھری صالح حسین اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق سے رابطہ کیا اور جاں بحق ہونے والے حجاج کرام کے جسد خاکی پاکستان پہنچانے کے انتظامات کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے وزارت مذہبی امور اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام کو حجاج کرام کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے اور اسپتالوں میں داخل پاکستانی حجاج کرام کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا ہے حج 2024 کے دوران پاکستانی حجاج کو مدد نہ ملنے سے متعلق سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز پروپیگنڈا ہیں اور حاجیوں کو تمام تر سہولیات میسر تھیں. پاکستانی حج مشن کی نگرانی کے لیے سعودی عرب میں موجود چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستانی حجاج کے اموات سے متعلق ویڈیوز پروپیگنڈا ہیں. اس سال پاکستانی سرکاری عازمین حج کے پاس ٹرین کی سہولت موجود تھی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں بسوں کا انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ سیدھا ٹرین سٹیشن گئے اور مشاہیر کا سفر ٹرین کے ذریعے کیا. چودھری صالح حسین کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ زیادہ تر غیر قانونی طور پر وہاں موجود تھے. سعودی حکومت یہ اعلانات کرتی رہی ہے کہ جو بھی فرد غیر قانونی ہوگا وہ حج نہیں کر سکتا. اس کے لیے حج کا ویزا اور نسخ کا کارڈ ہونا لازمی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں متعدد اراکین پارلیمنٹ کی گاڑیاں نان کسٹم پیڈ ہونے کا انکشاف ہو گیا. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ متعدد اراکین کے زیر استعمال گاڑیاں نان کسٹم پیڈ ہیں، جس کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. جبکہ سینیٹر محسن عزیز نے ان اراکین پارلیمنٹ کے نام سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا. کمیٹی نے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی مخالفت کر دی. دوسری جانب کمیٹی نے غیر قانونی سگریٹ فروخت کرنے والوں کی دکانیں سیل کر کے تجویز طلب کر لی ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے شاہد اجمل کی یہ رپورٹ. ٹیکسوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافے سے چیئرمین ایف بی آر لا علم نکلے. سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس کے دوران چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اتنے ٹیکس لگانے کے بعد تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا. وزارت خزانہ نے 12% مہنگائی کا تخمینہ لگایا ہے. چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ مہنگائی 12% رہے گی، اس کا تو علم نہیں. ایف بی آر محصولات میں اضافہ ہوگا. سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی 3 روپے فی کلو کر دی ہے. پلاٹوں پر ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ پلاٹوں پر ایکسائز ڈیوٹی کس طرح عائد کی گئی؟ آپ نے قانون کو کھینچ کر ان کو شامل کیا ہے، یہ قانون چیلنج ہو جائے گا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کمیٹی نے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی مخالفت کر دی. سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. ٹیکس اور پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگاتا. مجھے پتا ہے کہ کون گاڑیوں پر ٹیکس لگوا رہا ہے. مجبور نہ کیا جائے، میں پبلک میں بتا دوں گا. کمیٹی نے معاملے کو مؤخر کر دیا. اجلاس میں انکشاف ہوا کہ سینیٹر فیصل واوڈا بھی امپورٹڈ سمگلڈ سگریٹ پیتے ہیں، جس پر فیصل واوڈا نے بتایا کہ مجھے تو نوکر لا کر دیتا ہے اور میں پی لیتا ہوں. مجھے اس سے کیا سروکار کہ اس پر سٹیمپ لگی ہے یا نہیں ہے. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے سوال اٹھایا کہ سگریٹ پر ایف ای ڈی بڑھنے سے کیا سگریٹ کی کھپت کم ہوئی، جس پر چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ رسمی شعبے کی پیداوار میں 40% کی کمی ہوئی ہے. عوام نے سگریٹ پینا نہیں چھوڑا. چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ سگریٹ کے فلٹر راڈ پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی جانے کی تجویز ہے. ای سگریٹ کے محلول کی درآمد پر قیمت کا 65% ٹیکس وصول کیا جائے گا. نیکوٹین کی ڈبی پر بھی ٹیکس عائد کیا ہے. یہ دونوں ٹیکس آئی ایم ایف کی ہدایت پر عائد کیے ہیں. خزانہ کمیٹی نے فروٹ جوسز پر ایف ای ڈی اور دیگر ٹیکسز کم کرنے سے انکار کر دیا. فروٹ جوسز انڈسٹری کی طرف سے ٹیکسز 10% کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی. کمیٹی نے کہا کہ جوس انڈسٹری حکام کی جانب سے غیر ضروری معاملہ اٹھایا گیا. ٹیکسز کا بوجھ فروٹ انڈسٹری پر نہیں، کنزیومر پر ہے. آپ پر جتنا ٹیکس لگتا ہے آپ کنزیومر پر وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ ریٹیلرز پر ہمیشہ سے ٹیکس لگانے کی تجویز دی. ریٹیلرز اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ان کی دکانیں بند کر دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ریٹرن فائل کریں. ٹیلی کام آپریٹرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کمال احمد نے بھی کمیٹی کو بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ ہم قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے. ٹیلی کام سیکٹر کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں نان فائلرز کی سمیں بند کرنے اور 75% ٹیکس لگانے کا کہا گیا.
सिमें बंद करने का मामला वापस लिया जाए, जिस पर चेयरमैन FBR ने कहा कि मोबाइल कंपनियों के जरिए सिमें बंद करना पार्लियामेंट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में भी नाकाम रहा। क्या हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजमी है? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का हल निकल आता। यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे को एहतराम नहीं देते। अदालत ने PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर 9 फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद से बिशारत राजा रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के ट्रिब्यूनल तश्कील से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से अहम रिमार्क्स। उनका कहना था कि पार्लियामान की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है? अगर सदारती ऑर्डिनेंस ही लाना है तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है, पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? इमरजेंसी थी? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी। ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि ऑर्डिनेंस काबीना और वजीर आजम की ख्वाहिश थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामान की अहमियत ज्यादा है या काबीना की? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि पार्लियामान की अहमियत ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट के फैसले की नफी की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ा बनाना है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन बिल्कुल वाज़े है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर हलफ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने रोकते हुए कहा कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया। कहा हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं, जजेस के लिए कहा जाता है। इंग्लिस्तान में पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है। यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, गालन गलोच होती है। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि देखना चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मसला दीगर सूबों में क्यों नहीं हुआ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी तलब कर ली। 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जितना जल्दी मुमकिन हो मामला जजेस कमेटी के सामने रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के नामजद करदा जज बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। पंजाब में रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती को गैर आइनी करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए PTI की दरखास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने PTI की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन का PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने का इक़दाम गैर कानूनी था। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि आर्टिकल 17 कहता है सियासी जमात पर 2 हवालों से पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की सालमियत और बका की बिना पर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बात करेंगे बिजली लोड शेडिंग की। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग के मामले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। वजारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशंस को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशंस पर हमलों और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ FIRs के इंदराज की हिदायत वजारत दाखिला की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया गया। ग्रिड स्टेशंस पर हमलों और ज़बरदस्ती बिजली चालू करने के मामले पर चीफ पेस्को का MD PPMS इस्लामाबाद को खत अरसाल।
اس میں کہا گیا ہے کہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے زبردستی متعلقہ گرڈ اسٹیشنز میں گھس کر بجلی بحال کی. چیف پیسکو کے خط کے متن کے مطابق اس غیر قانونی اقدام سے پیسکو کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا. متعلقہ گرڈ اسٹیشنز پر حملے اور کار سرکار میں مداخلت کے پیش نظر اراکین اسمبلی کے خلاف FIR درج کرانے کی درخواست کی پولیس کی جانب سے. تاحال اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کے خلاف کوئی FIR درج کرانے سے انکار. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں بجلی بحال کرنے والوں کے خلاف FIRs کے اندراج سے روک دیا ہے. اور وزیر اعلیٰ نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے گفتگو میں پولیس کو بھی سخت دھمکی دی ہے. MNA آصف خان اپنے محافظوں کے ہمراہ پیسکو افسران کی میٹنگ میں داخل ہوئے. گرڈ اسٹیشن بجلی بحالی معاملہ MP فضل الہی نے کہا ہے کہ مظاہرین نے 2 بار پیسکو گرڈ میں گھس کر زبردستی 4 فیڈرز آن کرا دیے. ترجمان پیسکو کے مطابق فضل الہی کے اکسانے پر مشتعل مظاہرین رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے. مظاہرین نے زبردستی 4 فیڈرز آن کر دیے جو ہائی لاس فیڈرز میں شمار ہوتے ہیں. مظاہرین نے زبردستی 1000 خانی 1, 1000 خانی 2, یکاتوت اور اقوان آباد فیڈرز آن کرائے ہیں. ترجمان کے مطابق مظاہرین کی جانب سے بے جا عمل دخل سے پیسکو صارفین بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. کاروباری دنیا سے آپ کو بتائیں کہ عوام بجٹ سے خوش ہے یا نہیں, اس پر کتنا بوجھ پڑا یہ تو بعد میں طے ہوگا. پہلے تو حکومت کی اتحادی جماعت ہی خوش نہیں ہے. پیپلز پارٹی حکومت سے نالا ہے. مزید جانیں گے زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں. بجٹ کو لے کر حکومت کی اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات وزیر اعظم پر بھرپور دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کیا حکومت یہ بجٹ بھی پاس کروا پائے گی یا نہیں, اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کی زبان. کا مینیفیسٹو بالکل چینج ہے تو اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ ڈائیلاگ کا راستہ کھلا رہنا چاہیے اور وہ کھلا ہوا ہے. پریزیڈنسی لینے کے باوجود, سینٹ کی چیئرمین شپ لینے کے باوجود اور 4 گورنرشپ لینے کے باوجود, تمام آئینی عہدے رکھنے کے باوجود بجٹ کو ریجیکٹ کر دے. سمپل از دیٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتبار بھی آ جائے گا. میرا خیال ہے حکومت کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا بجٹ سے پہلے, تو وہ اپنے تحفظات بھی وہ دور نہیں کر پا رہے. پیپلز پارٹی ہماری ساتھی ہیں, ہم اکٹھے حکومت کر رہے ہیں. اگر ہم دونوں کا اکٹھے نہیں چلیں گے تو یہ حکومت ہی نہیں چلے گی, تو پھر کون کدھر جائے گا. ابھی جو بجٹ بنا ہے یہ تو ظاہر ہے انہی لوگوں نے بنایا ہے جن لوگوں نے ان کو 45 فارم کے ذریعے یہاں پہ پہنچایا ہے. ان کی کیا اوقات ہے. نون لیگ کا کہنا ہے کہ اگر اپنی اتحادی جماعت کو تحفظات ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اگر واقعی پیپلز پارٹی بجٹ سے نالا ہے اور عوام کی فکر ہے تو اپوزیشن بینچوں پر جا کر بیٹھ جائے. کیمرہ مین عاصم خان کے ساتھ زاہدہ راؤ, ABN نیوز, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. ناظرین آپ کو بتائیں کہ عید کے بعد پہلا کاروباری روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس 2095 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 78,000 کی حد عبور کرتے ہوئے 78,802 پوائنٹس پر بند ہوا. عید کے بعد پہلے کاروباری روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھی گئی. ایک موقع پر 100 انڈیکس 78,890 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا بھی دکھائی دیا گیا. عید کی چھٹیوں سے قبل آخری کاروباری روز بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ 77,310 پوائنٹس تک گیا تھا. آج اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری روز کے اختتام پر KMI 30 انڈیکس 1,445 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,27,180 پوائنٹس پر بند ہوا. اور آخر میں آپ کو بتائیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس. کہا ہم بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں. پاک بھارت مذاکرات کے دائرہ کار کا تعین انہیں خود کرنا ہے, ہمیں نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے. پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کے ذریعے سیکیورٹی سے متعلق بات کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں انسداد دہشت گردی صلاحیت سازی کے کئی پروگرام شامل ہیں. ہم انسداد دہشت گردی کے معاملات کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی صوت.